تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہوتا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری آفت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت النعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہے کہ جن کا اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں عطا ہو جائے، تمہارا یہ اسعاف، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ایسا بات جو کچھ تم پر اس پر گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں فإنک بأعیوننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سیل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا، نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی، اس وقت میں تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلافوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ذہن نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما دیا۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن اسپون کے ساتھ پیدا کر دیا، سلور اسپون میں گولڈن اسپون۔ لیکن یہ بھی جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خدا کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آتا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہیں ان کے لیے تیار، جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے، تو حضرت عمر حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ سے، کیونکہ ازواج سے تعلق ہی کر لی تھی، حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے سب کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس کو استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کیا ان کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیسر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا آداب و نعمت، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی ہے، اور اس کی جس کی کہ بدلیاں پڑ رہی ہیں آپ کی کمر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے۔ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہ، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے دنیا سے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہوتی نہیں، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا،
یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں شاید نہیں. تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان پر کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہ بھی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا بچا کر. اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشیل ہے. نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ، یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی. تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. اب ڈنکے کی چوٹ پہ ہوا ہے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے واسطہ خاک کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال، یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا. پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا. لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات پڑھانا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مادر ذات پڑھانا گھر سے نکال دیا گیا. کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا، کسی کو دہتے ہوئے انداموں پر لٹایا جا رہا. یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے. وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے. دادا کی کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا. میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو. یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا. عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جدوجہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں. لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندے ہوئے نہیں ہو. اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر. اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے. اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں. اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر. قل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح وقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے. تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی. فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ حَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحٌ. جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو کہیں چلے. تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو،
میری زمین بہت کشادہ. اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے, جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے, حضرت عثمان تو گئے, حضور کی شاہد دادی ان کے نکاح میں تھی, اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد. اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا کروائی. تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے, حضرت ابو بکر بھی نکلے, لیکن ابن الدغنہ مل گیا, ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا. کہا چلے ابو بکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں. کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے, میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں, ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, مجھے ستا رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو, تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے, اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر, اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے. یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت تاری تھی, اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ. کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے, یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ, اب اس کو میں دعوت دوں, توحید کی دعوت, توحید کا نعرہ یہاں جہاں ہے خانہ کعبہ میں 360 لوگ رکھے ہوئے, تو خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ کو ضائع نہیں فرمایا. بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ چلو, تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو, جو بندگی کرنا چاہو کرو, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, اور ہم تمہیں we can't afford to lose you, ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے, تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ. تو حضرت ابو بکر واپس آئے. حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے. لہٰذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دی, ان کے پاس پہنچے, یہ تم نے ہمارے کیا مصیبت کھڑی کر دی. ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں, ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں, یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے. تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو, لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں, آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں. ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو, میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے ان کو بنا دیا. مہاراج میں نے یہاں یہ کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں. ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے, لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے. تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو, پلا ہو, بڑھا ہو. پھر جہاں خانہ کعبہ ہے, جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہو انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے, لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے. لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے, اس کو خیر بات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں, لیکن بعض لوگ اس میں شبہ وارد کرتے ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی. یہ بالکل غلط. ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے, مرحلہ آئے نہ ہے, لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے, اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کا وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو, جنگ ہو, اور اس میں میں حصہ لوں, میری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے, تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا. تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برچسپ بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی, نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی, نہ شہادت کی تمنا تھی, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا. اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے. ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے, یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کائیں کے لیے دین کے لیے نہیں ہے, دنیا بنانے کے لیے. ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی, جا کر اجمیر کے کفر کے برکت میں جا کر بیٹھے تھے, لیکن وہ نہ کوئی پیٹرول ڈالر کمانے گئے تھے, نہ وہ دوسرے ڈالر کمانے آئے تھے, نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کی اپنا کاروبار جمانے آئے تھے, صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت. یہ زمین و آسمان, اللہ کے کلمے کو پھیلانا, اللہ کی بات کو عام کرنا, اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس, اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں, یہ بالکل دائمی شے ہے, بالجماعت والصبر والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعت کی شکل ہونی چاہیے, یا کہ وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست, تو وہی اصل جماعت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے.
بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. کہ جماعت بھی سنو، اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، چار آنے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ایو ہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا انتہا جو رما کرے ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا عزم کیجیے، گویا کہ ہجرت شروع کر. گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجیے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا. معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے. گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی. جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کیا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں بات، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا. کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں مہار جنگ پر جاؤں. اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں، میں خود جاؤں گا باہر پر. حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے. آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا، یہ جو درمیان کی کیلی ہے اس کیلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے، لہٰذا آپ یہاں سے رکھیے. یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر نے سنا کی. لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں بات. چنانچہ وہی ہوا. ابن ملجم کو نہیں، ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینے میں مسجد نبوی کی نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری. اسی طرح ہجرت اسی طرح قتال، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سیدھا کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سبھی قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں، آریہ آ گئے تھے کہاں سے چلتے ہندوستان. تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کی ہجرت وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے. اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا. یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر بھی نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ وہی ایمان بالآخرہ. دنیا عارضی ہے، فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے، یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی. جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ. نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے. ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا عمل صالح کا جب آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی بس اس سے آگے پوچھنا. حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا، شراب حرام نہیں، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے. نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز کی قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا. لیکن یا 2 وقت کی نماز کی جو بھی تھی، 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا حکم ہوا. لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے. اور جب کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفصیل. اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا. مکے میں جو ایمان لاتا تھا تو کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر دوسروں تک پہنچا رہے. ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد. یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک آپ نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں. اس لیے میں نے یہ بات کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر، بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والا. اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرت، آخرت کا یقین، جنت کا یقین. اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے. جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں.
بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہن عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کے عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہم سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں لگائی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب دے لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں پنا کی، وعن شبابہ فیما افنا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، بڑبڑوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں کا لایا؟ وعن مالہ من ایل اکتسبہ فیما انفقہ، حساب رکھ دو مال کا پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور کوئی چھڑوں میں اور علل و تللوں میں، اور اپنی دولت کے نمود و نمائش میں، اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے، زمین معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تیرا مجرم ہے جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا؟ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تیرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے یہ ہے وہ دن نعم اجر العاملین جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی سورۃ العصر پر اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس سے کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے۔ علامہ اقبال میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجیے، چنانچہ اسی دور میں اس کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے قرآن۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے، سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کرتے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت، یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں میرے تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ ملا، یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھرتا۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا، یہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا
تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ رقص و سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھاگتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہے علامہ اقبال نے کیا کیا، نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کا کچھ نہیں، گر دلم آئینہ بے جوہرست ورب حرفم غیر قرآن ازمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیام آراز خارم پاک کن۔ یہ مناجات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ہے اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک، روز محشر خار رسوا کن ذرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب البوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کرنا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا، اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی یہ سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا۔ 4 یہ ہیں، 2 کے جوڑے، جو ابوین ہیں، ابوالکلام ابوالعلا مودودی اور ابوالکلام آزاد، 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، 2 ہی ہیں مولانا فراہی اور مولانا اسرائی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میں ایک بہت بڑی سوچ، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپٹ کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی، یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علم بردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے، ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی؟ سلطنت عثمانیہ کی جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ دور لگا رہی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے عالمی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی راجا رام موہن، یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جن میں یورپین بھی اور اس کی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب کا لکھا اس کی نفی کی۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد پھر اس نے براہمن سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی کہ اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈال تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش کی تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود بنایا۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سر کو بھی، اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کی مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار رسالت پر ہے۔ بقول اقبال بمصطفیٰ برساتی اشراق کی ہماؤس، اگر بعور رسیدی تمام
اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے۔ رسالت سے کاٹ دیجیے، حدیث سے کاٹ دیجیے، سنت سے کاٹ دیجیے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر دیں، جو چاہیں تشریح کر دیں، جنہیں چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوٹ کر دے جائیں۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائے مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر لیں۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت RSS، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی، اسی طریقے سے پھر شودی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ڈکلیئر کرو مسلمانوں، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے واپس۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومت نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شودی کی تحریک ہوئی، میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو گئے، اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شودی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ دیہات میں جاؤ، چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں اور دین کی تبلیغ کرو۔ یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شودی کی تحریک کے جواب میں شروع۔ پھر سنگت کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے۔ اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفر۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں، مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیست مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک تو اس بت کو۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے کیونکہ خطہ جو ہے منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، خیبر غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لگا انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان و رسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر، اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے۔ اور اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی 3 کتابیں جو ہے بڑی مارکت الارا، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی، وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے علم ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے۔ یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شام کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم طے بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص
ہندوز آر انکوریجنگ، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا. لیکن اب جو ہے 1930 میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناب وہاں بیٹھ، ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم. یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے علامہ اقبال، وہ بہت ہے، بہت ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، وہ اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہے اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے 1 یونٹ بنا تھا، برٹش انڈیا میں بھی یہ 1 یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے، تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں، زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں I demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ for Islam it will be an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of the modern time. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے، ہوگا رہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ پروفیسی بھی تھی، پیشن گوئی، اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ایک تجویز بھی. لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے، جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا. لیکن جس انداز میں، جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینوئل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص، یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں ہے. اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی اس میں جو ایک پازیٹیو عنصر ہے، اگر ایسا ہو گیا ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم، اب نوٹ کیجیے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے؟ عربوں کا دور ملوکیت. اس سے پہلا کیا تھا؟ خلافت راشدہ اصل اسلام. دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا. وہی دور ہے جس میں کہ سارے کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا ہے. اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کے بعد جو ہے دور آیا بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے یہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے. تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اسلام ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹیچ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھل سکے. تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا استعمال کیا، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، انہیں ہٹا کر وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ ہے، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا، لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے. لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو bring them into closer contact with its own original spirit، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، and with the spirit of the modern times، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی ہے، منفی، نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ. یہ سارا خوف کا عنصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے
کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹو نہیں تھا، یہ منفی موٹو تھا۔ اور اس کی وجہ ساتھ ہی ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی نہیں، بلکہ کچھ خواص اونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی۔ لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو اسرار احمد آرکائیو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔